بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، اللہ عز و جل کی یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان، آخرت کی چیزوں کا دل میں استحضار، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اللہ عز و جل کی صفات کا قلب میں استحضار، یہ کیسے حاصل ہو؟ جی، دھیان اور توجہ اللہ اور اصل صحیح معنی میں اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ زبان سے بھی ذکر ہے اور اعضائے بدن جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اطاعت کرنے والا ہے اللہ کی وہ ذکر میں ہے۔ گویا ہم بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو ذکر کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا لے، اسی لیے عام طور پہ جب پوچھتے ہیں بھائی تم ذکر کرتے ہو تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو صبح کو، شام کو، عصر کے بعد بیٹھ کر کے خاص انداز سے مشائخ کے یہاں لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ اللہ یہ ذکر سمجھا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو بھائیو۔ 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہ سکتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں للانتقال من حالت الى حالت اخرى، ان سب دعاؤں کا جو اہتمام رکھنے والا ہو وہ اللہ کا ذاکر ہے 24 گھنٹے۔ مثال کے طور پر جب سو رہا ہے تو اسے ذہن میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت میں کیا معمولات کرتے تھے۔ طہارت ہوتی تھی، طہارت کے ساتھ پھر آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون اور تینوں قل کو پڑھتے، پھر اپنے اوپر دم کرتے جی، اور اسی طرح دوسری صورتیں پڑھتے اور پھر اسی طرح تسبیحات، تسبیح فاطمی اور لا الہ الا اللہ اور اللہم بسمک۔ یعنی یہ مجھے اس وقت پورا بتانا نہیں ہے۔ اللہم بسمک اموت واحیا کی دعا ہے اور وہ ایک دعا ہے کہ جی اللہم بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادک الصالحین۔ بسم اللہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک۔ آگے تک آپ پڑھ لو اس کو، لیکن اگر پڑھ لیں اور اسی حال میں انتقال ہو جائے تو آدمی ایمان کامل پر شہادت کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ تو خیر، جو مضمون ہے میرے بھائیو، ہم خانقاہوں میں، مدرسوں میں، تبلیغی جماعت میں عرصہ ہو جاتا ہے، لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، مگر قلب میں غفلتیں رچی بسی رہتی ہے، غفلت دل سے نہیں جاتی۔ جس طرف کو لگ گئے دنیاوی مشاغل میں تو ادھر سے دینی احکام اور تقاضے سارے چھوڑ دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلت ای الاعمال احب الی اللہ قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ ترجمہ کر لیتا ہوں، بہت سے سننے والے تو سمجھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری بات جو میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کے بعد ہم علیحدہ جدا ہو گئے، وہ یہ تھی کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا اس حال میں مرو، اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہو۔ تر و تازگی یہ محسوس ہوتی ہے جب قلب میں وہ جذبات ہوں، تو بہرحال زبان پر ذکر ہو۔ حضرت مفتی محمد رضا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ساؤتھ افریقہ میں جب تشریف لائے تو پوچھا تھا، دونوں مرحوم ہو چکے، سائل بھی اور جس سے پوچھا گیا دونوں مرحوم ہو چکے ہیں، کہ ایمان پر خاتمے کا نسخہ۔ فرمایا کہ ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر میں، یاد میں تازہ رکھا کرو، لا الہ الا اللہ ذکر پر رکھا کرو، اور جو دوسرے اذکار ہیں وہ بھی، مثلا اگر کوئی شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، مثلا کوئی شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی طرح مثال کے طور پر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح مثلا لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور بہت سے ذکر کے کلمات ہیں، کتابوں میں پڑھ لو. ان سب کو بھی کوئی زبان پہ جاری رکھے، اللہ کا ذاکر ہے، اس حال میں بھی دنیا سے مرے تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، میں نے بہت سے بزرگوں اور اکابر کے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ ان کا جو اخیر تھا تو ان کے قلب میں سورہ اخلاص ایسی رچی بسی تھی کہ جب اخیر ہوا ان کا تو اس کا ورد کر رہے تھے، اس کے ورد میں لگے ہوئے تھے، بلند بلند آواز سے اس کا ورد شروع کر دیا. اور بہرحال ذوق ہوتا ہے ہر ایک کا. بندہ عرض کرتا ہے اپنے متعلق، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس صورت سے ایسا ہے جیسے عشق ہو، پتہ نہیں اتنی عجیب و غریب محبت ہے. اللہ عز و جل کا پورا کلام شروع سے لے کے اخیر تک یہ سارا کلام اللہ ہے، اور سارا برحق، اور ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ. برابر درجے ہم عظمت کریں، احترام کریں جی. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر شغف ہے کسی کا کسی سورت کو پڑھنے سے اور اس سورت کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا تو بھی وہ ذکر کے ساتھ جا رہا ہے. تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، یہ وہ روایت جو میں نے مضمون شروع کیا ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے اور دل غفلتوں سے بھرے رہتے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم صحیح طرح ذکر کی پابندی نہیں کرتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے جس میں ترغیب و ترہیب میں نقل ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ان لكل شيء سقالة وان سقالة القلوب ذکر اللہ وما من شيء انجى من عذاب اللہ من ذکر اللہ. ہر چیز کا سقالہ ہے، جلا یعنی اس کو چمکا دینے والی، صاف ستھرا کر دینے والی، مزکا مجلا کر دینے والی، میل کچیل دور کر دے، زنگ کو زنگالود و زنگ کو ختم کر دے. بھائیو، میرے بھائیو، یہ ہمارے قلوب بھی گناہوں کی وجہ سے، لغویات کی وجہ سے اور لایانی چیزوں کی وجہ سے، اور ہماری آنکھوں کے کانوں کے زبان سے جو صادر ہونے والے بیکار قسم کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے. یاد رکھنا، ان دلوں کے زنگ کی اگر صفائی ہے تو کہیں سے ہوتی ہے؟ ان سقالۃ القلوب ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو دلوں کو چمکا دیتا ہے، صاف ستھرا. اور اس روایت میں پھر یہ بھی فرمایا، وما من شیء انجى من عذاب اللہ من ذکر اللہ. ذکر اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے آدمی کو نجات دینے والی ہو، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہو جی. اس لیے میرے بھائیوں، معمول اور عادت بناؤ کہ جب بھی مثلا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسیح الامت رحمت اللہ علیہ، دکان میں کھڑے ہو اور سودے کے لیے اور کسٹمر کے لیے انتظار میں ہو تو ذکر جاری رکھو. یا رسول اللہ اخبرنی بشیء اتشبث بہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری روایت یہ ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. اسلامی احکام تو بہت ہیں میرے بھائیو، آپ خود سمجھ لو بھائی، اسلامی احکام تو بہت سارے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، عمرہ ہے، اور کتنے کرنے کے کام ہیں، رفائی کام ہیں، سارے سب شرائع الاسلام ہے. فرمایا بہت زیادہ ہو گئے، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اسی کو مسیح الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، یہ زبان بھیگی بلی کی طرح سے کیوں ایسے خالی بیٹھی ہے منہ کے اندر؟ چالو رکھو. ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی اذا هو ذکرنی. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. وہ تحرکت بی شفتا، اور اس کے ہونٹ میری یاد کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں، میری یاد کے ساتھ ہلتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں، اس کا معمول بناؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا قلب صاف ستھرا ہو، اور پھر صاف ستھرا ہو کر ہماری نمازیں اور تلاوت
اور ذکر و اذکار اور ساری چیزیں ایسا خاص حلاوت و مٹھاس و چاشنی اور لذت لیے ہوئے ہو، وہ عجیب بات ہوتی ہے۔ یہاں بیچ میں ایک سوال کا جواب دے دوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذکر اللہ کا اور نمازوں کا اور جو تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا جو مزہ ہے وہ ان کو نہیں آتا، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو حضرت بالکل ایسا اندر سے جو ہے وہ جو کیفیات تھی وہ ساری ختم ہی ہو گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ والوں کے جملے کیسے پیارے ہوتے ہیں اور کیسا علاج ہوتا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل سے کہہ دو کہ ہم اے کیفیات، تم ہماری معبود نہیں ہو، ہمارا معبود اللہ عز و جل ہے۔ اگر کیفیات آئے میرے پیارو تب بھی اللہ کی عبادت کرو، کیفیات نہ آئے تب بھی اللہ کی عبادت کرو۔ جب کیفیات نہ آئے اللہ کی عبادت کرو تو اللہ سے چپ کے دعائیں مانگو۔ الہ العالمین میرے رب، مجھے مزہ تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری حالت کو آپ لوٹا دیجئے اور پر بہار اور پر لطف ہو میرا دل، جب آپ کا نام لوں تو ایسا ہو جیسے رگ و ریشہ میرا جی میٹھا ہو گیا ہے، جیسے مولانا رومی فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اے اللہ آپ کا پیارا نام کیا عجیب ہے، جب میں نام لیتا ہوں میری پوری جان شیر و شکر ہو جاتی ہے، ایسا مٹھاس چھا جاتا ہے۔ واقعہ ہے یہ میرے بھائیو، ہاں، جن کے دلوں میں گناہوں سے زنگ چڑھا ہوا نہ ہو اور وہ زنگالود نہ ہو، ان کو ایسے ہی لطف آتا ہے۔ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں میں ہوتے تھے اور تیر لگ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اور خون بہ رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کیوں۔ وہ جو اندر سے قلب میں جو حالات ہیں اور جو انوارات ہیں اور مورد تجلیات الہیہ، مورد انوار الہیہ اور تجلیات ربانیہ جو دل صحابہ کرام کا ہے، تو اس کے سامنے ان سب چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو چپ کے اللہ سے کہے میرے پاک پروردگار، آپ کو میں نے جانا، آپ کو میں نے پہچانا، دلائل سے جانا، آپ کا وجود برحق، آپ کا دیا ہوا مذہب اسلام برحق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق، الہی آپ ہی کی عبادت کرتا رہوں گا چاہے مزے آئے یا نہ آئے، لیکن اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے یہ حلاوت ایمانی اور قلب کو یہ مٹھاس اور یہ لذت اور یہ چاشنی اے اللہ یہ بھی عطا فرما دیجئے، پھر اس کا مزہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ بہرحال اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حال میں کہ جب قبض کی حالت ہو اور وساوس آ رہے ہوں اور کیفیات نہ آ رہی ہو اور عجیب گھٹن سی ہو، تب بھی پورے معمولات بجاتے لانے کو فرمایا، ڈبل ثواب ہے، ثواب اور زیادہ بڑھ گیا اس کا۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے، میں اپنے بھائیوں کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ۔ یہ جو آج کے دور کے فتنے ہیں، سمجھ لو ذکر کرنے والا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فتنوں سے محفوظ قلعے میں کوئی پہنچ گیا ہو۔ ہاں، مختلف قسم کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھو، صبح شام کے جو ذکر ہیں وہ سارے پڑھو، چھوڑو مت، معمولات مت چھوڑا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ پڑھ لو تو مسلح فرشتے مل رہے ہیں۔ بتائیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لو تو اچانک حادثات پیش آنے والوں سے حفاظت ہو گئی۔ اور سب اور دل 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کبھی تلاوت ہے، کبھی درود شریف ہے، کبھی استغفار ہے، کبھی لا الہ الا اللہ ہے، کبھی تیسرا کلمہ ہے جی، اور اسی طرح مختلف کلمات۔ کبھی دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے جی، ہائے میں کتنا گنہگار، تو استغفار جاری کر لو زبان پر۔ کبھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، یہ خیال آتا ہے اور اس کے وعدے اور اس کے فضیلتیں، تو درود شریف کو زبان پہ جاری کر لو۔ مگر جاری رکھو، جب یہ رہے گی جاری تو قلب پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور قلب کے اندر بھی پھر یاد جم جائے گی، رچ جائے گی، بس جائے گی، جم جائے گی، رچ جائے گی، بس جائے گی۔ پیارو پھر چھوڑنا بھی چاہو گے تو ذکر نہیں چھوٹے گا۔ ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں جی، راتیں ہو جاتی اور سب خدام لیٹتے آرام کرتے اور وہ نماز میں کھڑے ہوتے، جب ان سے کبھی سفر وغیرہ میں کوئی کہتا حضرت آرام کر لو، فرماتا بھائی ہمارا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہی واقعہ، اور حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کا واقعہ بھی میں نے کشور گنج میں وہاں سنا۔ تشریف لے گئے، رات کو چائے پی تھوڑی بہت اور سب سو گئے، لیکن جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا مجھے آرام ہی اسی میں ملتا ہے بھائی، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرا آرام ہی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے اللہ کی یاد کا اصل تعلق قلب سے ہے۔ پیارو اب سنو، یہ مضمون بھی سن لو،
ایک ذکر قلبی ہے، ایک ذکر فکری ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر عملی ہے۔ ذکر عملی ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور دین کے کاموں کی طرف چل رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پڑوسی کا کوئی کام ہے اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے اس لیے ملنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حق رکھا ہے، بیمار کوئی ہے اس پہ جا رہے ہیں، جنازہ ہو گیا، یہ سارے سب جو بھی اعمال ہیں سب ذکر عملی ہے۔ ذکر لسانی زبان سے جو سارا میں نے ابھی بیان کیا، اور ذکر قلبی دل میں اللہ کو یاد کرنا، یہ اصل جڑ ہے، یہ اصل چیز ہے، اصل دل سے۔ جی ہاں، اس لیے نماز بھی جب ہم پڑھے پیارو یہ دیکھ لیا کرو، میں جو کلمات میری زبان پہ جاری ہو رہے ہیں آیا یہ دل سے بھی ہے یا بس رسمی طور پر شروع سے آخر تک نماز کے کلمات دہرائے اور سلام پھیر کے چلتا بنا؟ سنو میرے بھائیو، جو میں عرض کر رہا ہوں دھیان سے سننا میری بات کو، اور اگر ایسا ہے تو آج سے اپنی نماز کی اصلاح کرو۔ جب نیت باندھو تو سمجھو اللہ عز و جل کی عظیم ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ پھر جب سورہ فاتحہ پڑھو تو پورا میں نے یہ سب بیانات کر رکھے ہیں، تو توجہ قلب کا دھیان، استحضار، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ دل میں اللہ کی یاد ہے۔ اور ایک ذکر فکری، ہمارے حضرت استاد تفسیر کے مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی رحمہ اللہ، انہوں نے جب ترجمہ قرآن پڑھایا تو بتایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ساری دنیا کو شکست دے ڈالی اس نے۔ دنیا والے کیا تبصرہ کرنے دو، مگر اصل جو بات ہے وہ کوئی کہتا نہیں ہے۔ بھائی جس کے لیے جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کی طرف سے صلہ تو ملتا ہے نا، اور اس کی تائید تو ایک نہ ایک دن شامل تو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جس کے لیے کیا حی قیوم کے، وہ کیا العیاذ باللہ کہیں غائب ہے یا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں ذکر فکری غور کرنے کے نتیجے میں قلب میں ایسا پختہ ایمان آتا ہے، تفکر الساعہ خیر من عبادت الف سنہ، تھوڑی دیر غور فکر کرنا، تفکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ذاکرین شاغلین میں شامل فرما لے۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، قرآن میں جو فرمایا، اللہ عز و جل ہم سب کی ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ ذاکرات میں، ہم سب کو ذاکرین میں، جو ذاکرین اللہ کثیرن ہے اللہ ان میں شامل فرما لے۔ ہمارا دنیا سے وصال ہو، اللہ سے کے پاس جانا ہو، حق سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما کر بلا استحقاق ہمارا حال ایسا کر دے کہ ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ، اس حال میں مر رہے ہوں کہ زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔